ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وهو على كل شيء قدیر. صلوات صلی علی محمد والصلاة والسلام على افضل العدد. اب ممکن ہے کہ جو خطبہ پڑھ رہا ہوں اس خطبے کے کچھ الفاظ میرے فضائل کا حصہ ہوں، تو اس لیے میں بڑا رک رک کے کہہ رہا ہوں تاکہ لفظ یاد رہ جائے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے. والصلاة والسلام علی افضل العدد. یہ لفظ نہیں بولنا آپ نے، بلکہ میں بتا دیتا ہوں یہ میرا موضوع ہے. اول العدد العبد المؤید والرسول المصدق والنبی المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا والطبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اخیہ. میں آپ کے ہاں پہلے حاضری دے چکا ہوں، سبق سنا گیا ہوں، آپ کو یاد ہے. سبق دہرا رہا ہوں، میرا سبق کچا تو نہیں. اخیہ ہی و وزیر ہی و مشیر ہی و ابن ام ہی و وارث ہی. مولا کے القابات سنا رہا ہوں. وارث ہی و وارث علم ہی، علم الاولین والآخرین، یعصوب الدین ولی رب العالمین، السید الاجل والجلیل المطہر، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر، قاسم طوبا و سکر، اخر رسول و زوج البطول و سیف اللہ المسلول. وزوج البطول و سیف اللہ المسلول، عالم ما کانا و ما یکون، صاحب البیعتین، المصلی الی القبلتین، ابو الحسن والحسین، والشہاب الثاقب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، حبہ فرض علی الحاضر والغائب. اللہ حبہ فرض علی الحاضر والغائب. کون؟ اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات. زندہ و سلامت رہیں. بسم اللہ. دیکھ لیں کتنے کریم ہیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیتے ہیں.
مولا شمس سلامت رکھے، دعائیں بھی چلتی رہیں گی، دوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ اب میری جان دیکھیے گا، میں نے آج مقدمہ گفتگو جو ہے نا وہ شروع کرنا ہے۔ مقدمے کی نوعیت سمجھے گا، میرے سامنے سارے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے نورانی چہرے موجود ہیں۔ میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ طالب علم ہوں، سبق سنانے آیا ہوں۔ بسم اللہ۔ اگر آپ ادھر سامنے ہیں تو میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ بھی تشریف لیں۔ یہاں سے بعد میں نے کہیں جا کے پڑھنا نہیں، مجھے جلدی بھی کوئی نہیں، وہاں جلدی تھی، ممبر چھوڑا 10 بجے کا کہا تھا، پونے 10 بجے آ گیا۔ اب آپ نے ٹائم نہیں دیکھنا، میں نے بھی نہیں دیکھنا، اب حوصلہ دیکھنا ہے۔ لفظ پھر بدل کے کہوں گا، یہاں دعا بھی ہے، اب مجھے نہیں پتا میرا لفظ کون پہلا پہلا سمجھے گا، دعا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں جملہ سوچ رہا ہوں کون سا ایسا آسان جملہ کہوں، چونکہ میں مشکل کی طرف بڑھ گیا تھا، میں آسان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں دعا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ چلو میں دوا پہ 2 جملے کہہ دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ذکرنا شفا، ہمارا ذکر شفا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا ذکر شفا ہے۔ اور کمال لطف ہے، ڈاکٹر صاحبان اہم لوگ میرے سامنے ہیں، زخم لگ جائے نا تو ڈاکٹر صاحبان روکتے ہیں، مٹی نہ لگانا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی بات میں کر گیا ہوں، ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں۔ یہ ذکر دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، ہمارا ذکر شفا ہے۔ جملہ میں بڑا کہنے لگوں بغیر تمہید کے، دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، ہمارا ذکر شفا بھی ہے۔ کتنا کریم ہے کریمہ ماں کا کریم بیٹا، ہمیں زخم لگ جائے ڈاکٹر مٹی لگانے سے روکتا ہے۔ کیسا کریمہ ماں کا کریم بیٹا ہے جو کسی کو کچھ نہیں دیتا تو پھر بھی کھا کے شفا دیتا۔ مجھے پڑ گیا کام، میں گیا بھائی کے پاس تھا، میں یہ کہ مثال دے رہا ہوں، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ دیا۔ بھائی محترم نے پوچھا آپ ان کے پاس تھے، گئے تھے، اب مجھے نہیں پتا سادہ مثال میں کون اتنی بڑی بات لے گا، مجھ سے پوچھ لیا آپ ان کے پاس گئے تھے کیا دیا، تو عموماً اردو میں استعمال ہوتا ہے خاک دیا۔ اردو میں ادب خاک دیا، بڑھ زمینوں خاک دیا، کچھ نہیں دیا، خاک دیا کچھ نہیں دیا۔ حسین جس کو کچھ بھی نہیں دیتا، کون حسین؟ چند جملے آج کی گفتگو میں مقدمہ کے طور پہ کہوں گا۔ مقدمہ میں کچھ جملے سرکار حسین بادشاہ کے ایک جملے میں، اور کچھ جو یہاں آپ آ کے بیٹھے ہیں یہ ہے کیا؟ اگر اجازت دیں گی تو سناؤں گا، ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہے اجازت؟ کروں اس کی بات؟ کون حسین؟ اللہ اور میرا جواب
میرے خصوص توجہ کرے. یہ تو صاحبان علم لوگ ہیں, انہوں نے تو میں سبق سنا رہا ہوں. میرا جوان توجہ کرے, میں جوان کے لیے محنت کرتا ہوں. کون حسین؟ وہ حسین جس کو سوچتے ہی مجرم کو معافی کی امید ہو جائے. معرفت کیا سے اللہ, یہ معرفت کے سلامت رہے, معرفت سلامت رکھے. کون؟ بڑی بات ایک جملے میں نے کی, اتنا بڑا باب تھا, میں نے اسے ایک جملے میں بند کیا. کیا؟ کتنا کریم. کون حسین؟ چلو میں لفظ بدلتا ہوں. کون حسین؟ اجازت ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو خاک کو عرش بنا دے. میں ان کی وضاحت کروں گا آگے, میں صرف لفظ ادب استعمال نہیں کر رہا, میں ان کی تشریحات کروں گا آگے. جو خاک کو عرش بنا دے, اور جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے نا, جو حسینی ہوتا ہے. کون حسین؟ جو خاک کو عرش بنا دے, جو حسینی ہوتا ہے, جہاں کہیں بھی ہو وہ وہیں پہ محرم کا نام سنتا ہے, اسی خاک کو عرش بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اللہ, وہ خاک کو عرش الا بنا کے. اجازت ہے آگے بڑھوں؟ مجھے علم ہے, میں معرفت کے انصر دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے یہ ہر ایک کو نصیب ہوں, لیکن میرا بھی ساتھ دے, میرا بھی حوصلہ بنائے تاکہ میں بات آگے بھی کر سکوں. کون حسین؟ اچھا, آپ نے ایک لفظ سن رکھا ہے مظلوم, ادا بھی کرتے ہیں. مظلوم کا معنی کیا ہے؟ بے بس. اسے اب میرا محترم, میرا بزرگ محترم, میں یہ جملہ وہاں جا کے کہنے لگا, یہاں سے اب اٹھنا ہے, عرش اولا کی جانب بڑھنا ہے, چونکہ اسے عرش اولا بنا دیا. کس نے؟ حسین نے. جملہ پڑھ دیجیے گا. مظلوم کا معنی, آج میں جو معنی کرنے لگا ہوں نا, اسے میرا جوان نہ بھولے. بس میں پیغام دینے کے لیے بلایا گیا ہوں, بلے بلے کروانا میرا مقصود نہیں ہے, میسیجز کنوے کرنے ہیں میں نے. بے بس, مجبور. مظلوم دو معنوں میں آ گیا, اور بھی ہیں جن میں ظلم ہو, وہ مظلوم ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں موقع پریزنٹ پوزیشن کے حوالے سے. پریزنٹ پوزیشن وہاں کیا ہے, وہاں بتانا چاہتا ہوں. مظلوم بے بس. جملہ کہوں, میرا جوان ساتھ دیں گے. کربلا میں بے بس سے میرے, کربلا میں دیکھوں گا میرا کون دوست میرا ساتھ دینا چاہتا ہے. کربلا میں مولا حسین بے بس نہیں تھے. میں نے پریزنٹ پوزیشن کی بات کی ہے, اسی کو ذہن میں رکھنا. کربلا میں, اب جاگنا غور کیجیے گا, پورا جملہ سنے گا. کربلا میں مولا حسین بے بس نہیں تھے, یزید بے بس تھا. غور کیجیے گا, جملہ ابھی پورا نہیں کیا میں نے, ابھی جملہ ادھورا ہے. کربلا میں مولا حسین بے بس نہیں تھے, یزید بے بس تھا. سوال کرو میرے برادران اسلام, سادات غیر سادات, میرے محترم سجاد جعفری, یزید کیوں بے بس تھا؟ حق بنتا ہے, میں کہہ رہا ہوں یزید بے بس تھا, حسین بے بس نہیں تھے. حق بنتا ہے سوال کرو. جو سوال پہ کا جواب یہ ہے, اس لیے یزید بے بس تھا کہ یزید کی ہزاروں ننگی تلواریں حسین کا ایک سجدہ نہیں روک سکی. مجھے لگتا ہے یہ میرے پچھلے دوستوں کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی. یزید بے بس تھا جس کی ہزاروں ننگی تلواریں کریم حسین کا سجدہ. کون حسین؟ اچھا, یہ میں آیا ہوں
تو ایک جملہ آ گیا ہے کہہ دیں پھر بدی ہوں تیرے انگ میں جب آتا جائے گا میں سناتا جاؤں. یہ جتنی سبیلیں ہیں یہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ نام لیں زبان معطر کریں یار اللہ اکبر زبان معطر کریں. ساری سبیلیں کس کی ہیں؟ تو جتنے گھروں پہ علم لگے ہیں وہ گھر کس کے ہیں؟ ہاں توجہ رہے اللہ اکبر. جتنے گھروں پہ علم لگے ہیں وہ گھر کس کے ہیں؟ علم غازی کا گھر حسین کا، علم غازی کا گھر حسین کا. اور جتنی سبیلیں جتنے لنگر خانے مولا حسین بادشاہ کے ہیں کائنات عالم کسی کے بولیے نا کسی کے نہیں میں سچ غلط تو نہیں کہہ رہا کائنات عالم جتنی سبیلیں لنگر خانے ہیں وہ سب حسین بادشاہ کے ہیں. چلو اس کل احمد آباد کے ساتھ جو چھوٹا گاؤں ہے چھوٹے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہ چھوٹی مسجد سے اس سے بڑی سے لے کر پوری کائنات میں جتنی مساجد ہیں ان کے مرکز و محور کا نام ہے بیت اللہ. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اس گاؤں کے قریب سے چھوٹی مسجد سے لے کر بیت اللہ تک سارے اللہ کے گھر ہے. توجہ کرنا سارے حسین پڑھنا ہے سجاد جعفری سارے اللہ کے گھر ہیں. جتنے لنگر خانے ہیں جتنی سبیلیں ہیں جس گھر پہ عالم عباس کا ہے وہ سارے حسین کے ہیں. سجاد جعفری سے ناراض نہ ہونا جملہ بہت بڑا کرنے لگا ہوں. جتنی سبیلیں جتنے لنگر خانے جتنے علم والے گھر یا بے علم گھر والوں کی عقیدت ہے وہ سب حسین کی ہے. اب سجاد جعفری جملہ کرنے لگا ہے جتنے گھر حسین کے ہیں یا اللہ کے ہیں دونوں کی تعداد نہ اللہ کے گھر کی کوئی جانتا ہے نہ حسین کے گھر کی. ان گھروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا دونوں کے گھروں کی. میں جملہ بڑا ہی کہنے لگا ہوں میں اصل میں یہ جملہ میرا کہنے کا مقصد تھا یہ اگلا جملہ اس جملے پہ ذرا جلد بازی نہیں کرنی. یہ جملہ جو اگلا کہنے لگا نا اس پہ توجہ کرنی ہے. توجہ کرنا جتنے گھر توجہ دے تعداد کوئی نہیں جانتا. نہ دکھائی دینے والا لا شریک میں نے ساری تمہید اس جملے کے لیے باندھی تھی. نہ دکھائی دینے والا لا شریک میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تم مجھے درک نہیں کر سکتے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نہ دکھائی دینے والا لا شریک. پھر غور کیجئے گا نہ دکھائی دینے والا لا شریک. دکھائی دینے والے لا شریک پہ کچھ اس طرح اپنے آپ کو سارا جس نے وہ لا شریک جو دکھائی نہیں دیتا اس جو دکھائی دینے والے شریک سے کچھ ایسا پیار ہے اس کا جو کچھ تھا اس نے اس پہ نچھاور کر دیا. مجھے لگتا ہے مشکل جملے کہہ رہا ہوں میں آسان کتاب پڑھتا ہوں لگتا ہے مجھے احساس ہے وہ جو سب کچھ اپنا نچھاور کر دے اسے کیونکہ اس دکھائی دینے والے لا شریک نے اس پہ مجھے خطرہ تھا. واقعی حسین دکھائی دینے والا لا شریک ہے. آپ سوال کرو کیوں ناراض نہیں ہونا. 14 معصوموں میں بھی حسین نام کا کوئی اور نہیں آیا. ہیں سارے حسین ہیں سارے محمد ہیں سارے علی لیکن نام حسین والا 14 میں بھی کوئی نہیں آیا. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ توجہ رہے. اچھا آپ گھر سے آ گئے آپ اپنی مرضی سے ہیں ناراض نہ ہونا. آپ آئے نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ آئے نہیں. میں جملہ کی دلیل دینا آپ آئے نہیں آپ بلائے گئے ہو. وگرنہ مجھے نظر آیا جیسے ہی چاند نظر آیا حسین والا امام بارگاہ میں آیا. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا جو حسینی تھا. جو حسینی تھا وہ بارگاہ میں آ گیا.
اس لیے آپ آئے نے بلائے گئے کہاں؟ مجلس شبیر میں۔ مشکل مرحلے کی جانب ہوں، ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی ہوں، کتاب اگر کہیں تو یہی منگوا لوں یا مجھ پہ اعتبار کریں گاڑی میں موجود ہے، بلکہ سارے پڑھے لکھے بندے آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی۔ کتاب کا نام ہے الخصائص الحسینیہ، لکھنے والے کا نام ہے حضرت آیت اللہ جعفر شوستری۔ مجھ پہ یقین یا کتاب میں منگواؤں؟ اگر یقین ہے تو جملہ کہوں، اس مجلس شبیر میں آئے ہو، تم نے کیا سمجھا ہے یہ کوئی عام بات ہے؟ معرفت کے آنسو کے ساتھ رکھنا، میرا ساتھ بھی دینا، میسج دینا مجھے۔ آیت اللہ نے لکھا میرے محترم، انہوں نے آداب فضیلت، آداب اور فضائل مجلس لکھے ہیں 14۔ ایک دو اگر آج سن سکے تو سنا دیتا ہوں، اگر وقت ملا تو پھر آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی سناتا رہوں گا، لیکن جو سناؤں اس پہ توجہ کیجیے گا۔ انہوں نے پہلی جو فضیلت اس مجلس شبیر کی لکھی، بلکہ نہیں، اس سے بھی پہلے سرکار رضا بادشاہ کا ایک فرمان سنیے، درود پڑھیے مل کے بابا کو۔ یہ میرے پچھلے دوست صاحب، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے، بسم اللہ۔ 8واں تاجدار ولایت فرماتے ہیں، اگر تمہیں مجلس کی فضیلت و تقدس کا علم ہو جائے تم گھر جانا چھوڑ دو۔ تم گھر جانا چھوڑ دو۔ اور شیخ جعفر شوستری نے پہلی فضیلت لکھی نا، وہ فضیلت آپ حیران ہو جائیں گے، اور کبھی قرآن مجید کی آیت سے کمپیریزن کریں گے تو آپ فکر میں پڑ جائیں گے، یار اتنی عظمت ہے۔ انہوں نے پہلی فضیلت لکھی، انہو مصلی للہ تبارک و تعالی۔ فرماتے ہیں مجلس سے شبیر میں جو آتا ہے اس پہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ میں ذمہ دار آتی ہے، آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ ہیں یہاں میں لفظوں کے سامنے انہم صلی للہ تبارک و تعالی، وہ مقام جہاں مجلس شبیر ہوتی ہے ان پہ اللہ کیا چاہیے آپ کو اس سے؟ اللہ اکبر۔ دوسری سناؤں، انہو مشہد ملائکۃ المقربین، مجلس شبیر میں ملائکہ مقربین آتے ہیں۔ ملائکہ مقربین آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ مقام اعلیٰ سے۔ کہاں پہ آتے ہیں؟ اعلیٰ، توجہ رہے، آپ جنہیں سمجھنا ہے بات کو۔ اعلیٰ سے کیا ادنا کی جانب آتے ہیں؟ نہیں یار، میں بات تو کر گیا، آپ کی مرضی ہے۔ اعلیٰ سے ادنا کی جانب آتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی مثال ایک سادہ دے دیتا ہوں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس اسکول میں داخل کرواؤ، آپ کی مرضی ہے، آپ میرا ساتھ دینا ہے تو اس بچے کو بینچ پہ بٹھا دو، کرسی پہ بٹھا دو، 2 دن بٹھائے رکھو، تیسرے دن بچے کو ٹاٹ پہ بٹھاؤ، آپ ایمان سے بتائیے گا بچہ بیٹھے گا؟ دیر کر دیتے ہیں آج کا تھوڑا، بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ کیوں نہیں بیٹھے گا؟ بچے نے بلندی دیکھ لی تھی، اللہ اکبر، بچے نے، ہاں آواز رہی ہے، بچے نے بلندی دیکھ لی تھی۔ اگر لگتے ہاتھ جائے تو جملہ آگے وہ بھی کہہ دوں، بچے نے بلندی دیکھ لی تھی، اس لیے وہ ٹاٹ پہ نہیں بیٹھے گا۔ اور جس نے پہلے مانا ہی علی ہو، کسی غیرے کو یہ آ گیا تھا، میں نے سنا دیا۔ بچہ اب ڈاٹ میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا، بٹوائے، وہ بلندی دیکھ چکا ہے۔
فرشتے آتے ہیں مجلس شبیر میں. ہے اجازت آگے سناؤں کچھ؟ اللہ اکبر. وہ اعلیٰ سے ادنا پہ نہیں آتے، حالانکہ دیکھنے والا ظاہر دیکھے گا وہاں سے یہاں آنا اعلیٰ سے ادنا ہے. میں جملہ کہوں گا، اگر جملے کا حق ادا کر سکے لکھنے والے کا اور مجھ جیسے ناچیز پڑھنے والے کا تو حوصلہ افزائی فرما دیں. وہ اعلیٰ سے ادنا کی جانب نہیں آتے. توجہ کرنا، وہ اعلیٰ سے ادنا کی جانب نہیں آتے، وہ آتے ہیں اعلیٰ سے معلیٰ کی جانب. قانون فطرت بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے، کوئی بھی عالیت سے ادنیت کی جانب نہیں آتا. فرشتے تو ہیں ہی عقل، وہ تو ہیں ہی عقل، وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں آتے، وہ اعلیٰ سے معلیٰ کی طرف آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے فرشتوں کو علم ہے معلیٰ دو ہی ہیں. ایک عرش معلیٰ، دوسرا بولو نا یار، ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ. سلامت. وہ آتے ہیں مجلس شبیر میں، فرشتے مقربین آتے ہیں. میں اصل پڑھ رہا ہوں چہرے کر رہا ہوں، اگلی بات بڑی عجیب ہے. میرا ساتھ دیں گے اللہ کی قسم، ساری رات اگر ذہن میں بیٹھ کے جھومتے رہیں گے. پھر جب مجلس میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر اور رنگ ہوگا کہ مجلس کے تقاضے کیا ہیں. ابھی میں صرف تمہید میں ہوں. اعلیٰ سے معلیٰ کی جانب. اب جہاں مجلس شبیر ہوتی ہے سارے پتہ نہیں کتنے ہیں، سارے تو نہیں آتے، سارے تو نہیں آتے. باریاں لگی ہیں جس کا جب نمبر آ جائے. اور میں کہہ گیا یار وہاں بھی باریاں لگی ہیں جس کا جب نمبر آ جائے. یہاں بھی بات کب کربلا ہو جائے. کوئی بات نہیں، میری آواز نہیں ہے آپ تک پہنچی. اعلیٰ سے مجلس شبیر میں آتے ہیں. ناراض نہ ہونا، آج بھی آئے ہوئے ہیں، دھیان کرنا، کہیں دائیں بائیں. اگلا جملہ تلخ کہوں، کوئی اتنی چلاکی نہیں کرتے کہ بھاگ بھاگ کے پلان کے آگے بڑھتے. وہ جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. میں اسی لیے آج سنا رہا تھا کہ ایک ذہن بنے ہم مجلس شبیر میں آئے. پھر جب آؤ تو پتہ چلے میرے جوانوں کو کہ مجلس شبیر میں جانا. اور ایک کیا دوسری بات، وہ کہاں سے پھر میں پڑھ رہا ہوں وہاں اللہ سے معلیٰ کی جانب. آگے شیخ کے پورے عاملی میں لکھا وسائل الشیعہ. پڑھے لکھے بندے ہو، حوالہ اس لیے دیتا ہوں ورنہ مجھے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں. بھائی یہ کچھ آنا سننا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں آخری بندے کی زیارت بھی کر لیتا ہوں، بات بہت قیمتی کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس جتنی دوسرے بھی بلایا گیا
مقصد کے لیے وہ مقصد ذہن میں رہے. میرا جواب یاد رکھے. میرا محترم بسم اللہ توجہ رہے. محترم بزرگوار وہ آتے ہیں وسائل الشیعہ بہت بڑی کتاب شیخ حریان علی وہ چھوٹی ہستی نہیں. شیعہ میں کوئی میرے جیسا طالب علم تو کیا بڑے بڑا عالم بھی نام لینا تو سر جھکا لیتا ہے, اتنا بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. فرشتے مجلس میں آتے ہیں, کچھ آتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں. میں نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا ہے. میں نفسیات سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ 3 مرتبہ میں نے دہرایا کروں. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. آتے ہیں کچھ وہاں رہ جاتے ہیں. یہ جو آتے ہیں نا مجلس کے بعد آپ تبرک بانٹتے ہیں. بات میں کر گیا ہوں ویسے تبرک بانٹتے ہیں جو بھی ہو. اس کا مطلب ہے جو مجلس سے شبیر میں آیا وہ لائق تبرک ہے. جو بھی مجلس شبیر میں آیا وہ لائق تبرک ہے. ہم تو کھا لیتے ہیں, وہ تو کھاتے بھی کچھ نہیں. وہ کھاتے بھی کچھ نہیں, ہم تو کھا لیتے ہیں. نظر اللہ کہہ لو یار, نظر اللہ ہم کھا لیتے ہیں نا, وہ کھاتے نہیں ہیں. تو جو کھاتا نہیں ہے تبرک تو اسے بھی ملتا ہے. جو نہیں کھاتے تبرک تو انہیں بھی ملتا ہے. ہمیں کھانے والا تبرک ملتا ہے, انہیں بھی تبرک ملتا ہے. میں نے تبرک سنانا ہے. جو کیجئے گا وہ جو کچھ آئے تھے مجلس شبیر میں کچھ رہ گئے, یہ مجلس سے فارغ ہوئے, انہیں بھی تبرک ملا. تبرک میں نے سنانا بعد میں, اوپر جا کے یہاں سنانا. تبرک ملا, ہمیں بھی ملا. یہ بھی لے کر چلے, ہم بھی لے کر چلے. ہم نے کھا پی لیا. یہ تبرک لے کر جب اپنے ان ساتھیوں کے پاس گئے وہ جن سے بچھڑے تھے لمحے کے لیے, غور ہی نہیں کیا, جن سے جدا ہوئے تھے تھوڑے لمحے کے لیے, جب انہی کے پاس واپس پلٹے وہ حیران ہو کے کہتے ہیں تم بھی ہم میں سے ہو. اللہ اکبر. اور کیجئے گا تم بھی ہم میں سے ہو. پہلے جب ہمارے ساتھ تھے یہ نرالی خوشبو نہ تھی, یہ نرالی خوشبو نہ تھی. اب یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں, آپ جنہیں جملے کی قدر کرنا ہے وہ جملہ کہے گا. وہ فرشتے کہتے ہیں یہ تبرک ملی تمہیں. اللہ اکبر. یہ تبرک ملی تمہیں. فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم گئے تھے مجلس شبیر میں, وہاں شبیر کے ماننے والوں نے وہاں صف ماتم عزائے حسین بچھائی, وہاں حسین کے صدقے میں یہ نرالی جاگنا, یہ نرالی خوشبو ہمیں تبرک میں ملی ہے. وہ جو فرشتے نہیں آئے تھے وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں ملی ہے ہم بھی جاتے ہیں. جاگنا ہم بھی جاتے ہیں, جا کر یہ لے کر آتے ہیں. اس وقت وہ فرشتے جو یہاں سے ہو کے گئے تھے وہ کہتے ہیں مجلس تو مکمل ہو گئی, مجلس تو ختم ہو گئی. جاگیے گا, مجلس تو ختم ہو گئی, اب تمہیں تبرک کیسے ملے گا؟ وہ جو نہیں آ سکے تھے ان کا عقیدہ, ان کی محبت ان سے بھی بڑھ گئی. وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی, زمین تو باقی ہے. اللہ اکبر. ممنون سلامت. وہ جگہ تو باقی ہے جہاں پہ مجلس شبیر. میں ادھر وہ بڑا کلاس لگا, میں دیکھ نہیں رہا. میں چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچ جائے. اگر آپ خبر آ جائے تو مجھے بتا دینا, میں سپیٹ دوں گا. جملہ سنے گا آج بھی گفتگو کم از کم مقدمہ ضرور سماعت فرمائیں. اس میں کچھ میسیج ہے تاکہ آنے والا کل جب آئے گا نا اس کا رنگ بھی اور ہوگا. مجلس شبیر کا کمال و فضیلت. اللہ درود پڑھتا ہے, فرشتے مجلس میں آتے ہیں. آپ نے لفظ نیابت تو سنا ہونا سب نے.
میری مجال نہیں، حوصلہ کر کے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جو فضیلت کی تیسرا پہلو ہے وہ جو ہے وہ سنانے لگا. انہوں نے فضیلت لکھی انہو جاگنا منظر الحسین. یہ مجلس کس کی ہے؟ حسین بادشاہ کی. حیران کون جملہ لکھا ہے انہوں نے، انہو منظر الحسین. جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں حسین دیکھنے آتا ہے. اگر یہ جملے میں آپ جیسے صاحبان علم کو نہ سناؤں تو کسے سناؤں گا؟ بتاؤ کون سنے گا پھر یہ باتیں؟ جس کی مجلس وہی دیکھنے آ گیا. صرف دیکھنے آتا ہے. میں نے لفظ نیابت استعمال کیا تھا، توجہ رہے. صرف دیکھنے نہیں آتا. وہاں فضیلت کا چوتھا باب یہ لکھا ہے سرکار حسین صرف دیکھتے نہیں، اہل مجلس سے خطاب بھی کرتے ہیں. ہم تو ایسے صرف نیابت بھی نہیں بنتی ہماری. تو اس مجلس کا اصل خطیب تو خود زہرا کا لال ہے، اور صرف اکیلا دیکھنے آتا ہے نہیں. انہو محلو نیل دعا. آ گیا میں دعا پہ. انہو محلو نیل دعا المصطفیٰ والمرتضیٰ والسیدہ والمجتبیٰ. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اتنی قیمتی باتیں پڑھ رہا ہوں. یہ مقام صرف حسین نہیں دیکھنے آتے، سرکار مصطفیٰ بھی آتے ہیں، سرکار مرتضیٰ بھی آتے ہیں، طاہرہ بھی آتی ہے، حسن مجتبیٰ بھی آتے ہیں، حسین شہنشاہ بھی آتے ہیں اور آ کر خطاب بھی کرتے ہیں. لو اپنی عظمت پہ فخر کرنا، یہ حسین کا غم منانا. بلائے گئے ہو آئے نہیں ہو، یہ تمہارا آنا. اور جملہ سنیے گا، جیسے ساری ہستیاں مجلس شبیر میں شیخ شوستری نے لکھا دیکھنے آتے ہیں، تو ایک بی بی ہے جو اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بڑھاپا دیکھتے ہیں، نہ جوانی دیکھتے ہیں، نہ مستور دیکھتے ہیں، نہ مرد دیکھتے ہیں، نہ ویرانہ، نہ آبادی. یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. جب بھی میرے حسین کی صف پس جائے یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے حسین کا ذکر کرنے آ جاتے ہیں. میرا نام میرا بابا، ان کے لیے دعا کرنا. ان کے لیے دعا کرنا. چلو میں بھائی منزل بدل گئی، پھر انشاءاللہ کبھی یہیں سے میں کروڑ بدل رہا ہوں. یہی دن میں کچھ یاد دلائے گا مجھے. میں پھر بدی سامنے میرا اپنا ماحول ہے انشاءاللہ کہیں نہ. ایک بات یاد رکھنا سادات و غیر سادات، اس خاندان کا جو بچہ ہے نا وہ بھی سمجھ سے بالا تھا. ماورائے عقل ہے، عقلوں میں نہیں آتے. اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، میں مثالیں دینا نہیں چاہتا. نہ کعبے والا عقل میں آتا ہے، نہ گودے ابو طالب والا عقل میں آتا ہے. اشارہ دے رہا ہوں. نہ جھولے والا، نہ کندھوں والا. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. ان کے بچے بھی ماورائے عقل ہے، عقلوں میں نہیں آتے. ان کو سوچنا نہیں اس لحاظ سے، ان کو مقید نہیں کرنا. چونکہ میں بات وہ کرنے جا رہا ہوں جو عموماً کم تاریخ میں کی جاتی ہے، ممبر پہ بھی کم کی جاتی ہے. اور میں کوشش کروں گا اسے سوچنا نہیں صرف سمجھنا ہے. آپ نے ایک لفظ ایک نام سن رکھا ہے تاج شفاعت. مسائل میں پڑھ گیا ہوں ویسے ہے فضیلت کا باب لیا میں نے مصیبت سے ہے. اب کون کون قصہ دینے آیا ہے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے جوان بزرگ سادات غیر سادات. کسی سے قصہ دینا ہے، دو چار دن سجاد جا کے کہنے لگا ہے تاج شفاعت. میں بتانے لگا ہوں تاج شفاعت ہے کیا، اس کی قیمت کیا. بس یہی میں نے سنانا ہے. اس لیے قصہ دینا ہے زیادہ کرو تیاری. عالم زر ہے، عالم زر جانتے ہیں نہیں تو سورہ بنی اسرائیل سورہ آل عمران کی پہلی آیت پڑھ لیں جہاں سارے نبی معصوم اکٹھے تھے، جہاں سارے معصوم اکٹھے تھے، وہ عالم زر ہے.
عالم زر میں سارے معصوم، میں لفظ معصوم کہہ رہا ہوں، تمہاری میری بات ہی نہیں ہے، وہاں بات ہے معصوموں کی، معصوم سارے وہاں ہیں۔ اللہ معصوموں سے فرما رہا ہے اے میری معصوم مخلوق، میں نے تمہیں نبوت دی بن مانگے، عہدے دیے بن مانگے، اتنی عظمت دی بن مانگے، کلیم بنایا بن مانگے، جو جتنی فضیلتیں دی وہ دی بن مانگے، جو رونے آیا عزادار سنے کا جملہ، ہر چیز میں نے بن مانگے دی ہے۔ وہ دیکھو نوری منبر ہے، اس نوری منبر پہ ایک نوری تاج ہے، اس تاج کے ساتھ ایک نوری دسترخوان ہے، دفتر سمجھتے ہیں نا رجسٹر، ایک نوری قلم ہے۔ جس نے یہ تاج شفاعت لینا ہے وہ جائے وہاں جا کر وہ دفتر نوری کھولے، اس میں کچھ شرائط ہے۔ تاج شفاعت کی قیمت سنانے لگا ہے سجاد جعفری جو پرسہ دینے آیا دادارو، کبھی کبھی باتیں یہ سنائی نہیں جاتی لیکن میں کوشش کر کے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا جناب آدم علیہ السلام پہلے گئے، رجسٹر پکڑا، پہلا صفحہ کھولا، دیکھا، بند کیا، واپس پلٹ آیا، نہیں دے سکتا امتحان۔ ہاں کر دیا عزادار، بسم اللہ، آباد رہو، سلامت رہو، نہیں سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یہ تاریخ کے وہ باب ہیں جو عموماً نہیں کھولے جاتے، اور جو محنت نہیں کرتا پھر وہ سوال بھی کرتا ہے کہاں لکھا ہے، تو نے پڑھا جو کبھی نہیں دے سکتا امتحان۔ آگے بڑی تاریخ جناب نوح علیہ السلام نہیں دے سکتا، جناب ابراہیم علیہ السلام جلدی کر رہا ہوں، کچھ ایک دو صفحے کھولے، نہیں دے سکتا۔ ایک نبی چند لمحے ٹھہرا جسے قرآن نے کہا ایوبن صابرا، اللہ اکبر، صابر نبی، تھوڑا سا دو چار صفحے اور پلٹے، پڑھ کے اگلے پہ پہنچا، نہیں دے سکتا۔ سارے نبی جاتے رہے، میں آ گیا تمہید ختم کر کے، جس نے پرسہ دینا ہے عزاداروں، رونے والوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، بزرگوں، سارے نبی پریشان پلٹے۔ ابھی حسنین کا نانا سوچ رہا تھا، جنہیں لفظ سمجھ میں آئے، بابا جی بسم اللہ، ابھی حسنین کا نانا سوچ رہا تھا، ایک نور نکلا، اس نور نے نوری تاج اٹھایا، سرکار مصطفیٰ کے سر پہ رکھا، رکھ کر صرف اتنا ہی کہا نانا کتنا اچھا لگتا ہے، ہائے اللہ اکبر، آباد رہو، سلامت رہو، اللہ اکبر، نانا آپ کے سر پہ سجدہ ہے کسی اور کے نہیں، آباد رہو، سلامت رہو، نانا یہ آپ کے سر پہ سجدہ ہے کسی اور کے سر پر نہیں سجدہ۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میرا لال، اب آپ تو پتہ تو چل گیا ہوگا نا وہ ہستی کون سی ہے، بس سرکار مصطفیٰ نے کہا حسین اس کی شرطیں، اللہ اللہ اکبر، حسین اس کی شرطیں، حسین فرماتے ہیں نانا شرطیں جانے حسین، تحمل سے سنیے، اللہ اکبر، شرطیں جانے حسین جانے، تاج میرے نانا کے سر پہ سجے گا، سج رہا ہے۔ عزادارو تاج رکھا گیا، وقت گزرتا رہا، 7 یا 8 سال، یعنی دونوں بھائیوں میں 7 سال 8 سال، 8 اور 9 ہجری کی بات ہے تقریباً، انہوں نے لکھا کہ دونوں شہزادے، وقت گزر رہا ہے، دونوں شہزادے کون سے؟ سرکار حسن مجتبیٰ، سرکار حسین بادشاہ، میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، نام بھی ادب سے لیتا ہوں، دونوں شہزادے گھر سے نکلے، مسجد دور کتنی تھی، ابھی دروازے پہ پہنچے، شہزادہ سرکار حسن آگے ہیں، حسین پیچھے ہیں، حسن مسجد میں داخل ہوئے، حسین ابھی داخل ہونا چاہتے ہیں، تاریخ نے لکھا بین الحسن والحسین حجاب، حسن اور حسین کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، پردے کا حائل ہونا تھا، حسین کی کلائی پہ ایک ہاتھ آیا، حسین نے مڑ کے دیکھا تو جبریل، اور رونے والوں عزادارو، جبریل یعنی کہاں کیوں آیا جبریل؟
کمالہ اس لیے ہے اللہ نے فرمایا ہے آپ کو یاد ہے نا آپ نے عالم زر میں آباد رہو عالم زر میں اپنے نانا کے سر پہ تاج شفاعت رکھا تھا ہاں جبریل ہم بھولے نہیں آئے جبریل ہم بھولے نہیں ہمیں یاد ہے مولا فرماتا ہے پھر جبریل کہتے ہیں مولا پھر آپ نے دستخط نہیں کیے تھے اب جس نے پرسا دینا عدادارو اللہ فرما رہا ہے تم نے حسین دستخط نہیں کیے تھے اس رجسٹر پہ دستخط کر دو کیوں اس لیے کہ اس امتحان کا موسم قریب ہے اس امتحان کا موسم قریب ہے عدادارو حسین بادشاہ نے رجسٹر لیا رجسٹر پہ ساری شرائط نہیں پڑھ سکتا میں نے جلدی پڑھنا ہے صرف 2-4 جملے اشارے رونے کے لیے پرسا دیجیے گا رجسٹر کھولا پہلا لکھا ہوا تھا وطن چھوڑنا ہوگا حسین نے دستخط کر دیے حج کے احرام توڑنے ہوں گے حسین نے دستخط کر دیے کڑی علی اکبر دینا ہوگا حسین نے دستخط کر دیے عباس کے بازو قلم کرانا ہوں گے حسین نے دستخط کر دیے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا ہوں گے حسین نے جو رونے عزادارو میری ماں بہن بیٹیوں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا ہوں گے حسین نے دستخط کر دیے عزادارو جب کہنا کہ دستخط کر دیے کہ 6 ماہ کو تیر کھلانا ہوگا حسین نے دستخط کر دیے تجھے بھوکا اور پیاسا شہید ہونا ہوگا حسین نے دستخط کر دیے عزادارو لمبی تفصیل تھی میں نے چھوڑ دی آخری پہ آ گیا ہوں بس جیسے ہی حسین کی آخری شرط پہ نظر پڑی حسین کا دستخط کرتا کرتا ہاتھ لرز گیا ہاتھ کا لرزنا تھا حسین نے اس لرزدے ہاتھ سے دستخط کر دیے جبریل کو جبریل کو رجسٹر دیا جبریل جا میں جانوں شرط جانے میں جانوں شرط جانے عزادارو پھر حسین گھر نہیں آئے ادھر سے حسن مسجد سے گھر پہنچے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دونوں شہزادے بھیجے تھے واپس ایک پلٹا بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا حسن بھیا میرا حسین آباد رو میرا حسین کہاں ہے میرا حسین کہاں ہے عزادارو کہنا حسین کہاں ہے رسول نے پوچھا مرتضیٰ نے پوچھا سیدہ نے پوچھا تو سرکار حسن فرماتے ہیں حسین کا اللہ سے کوئی معاملہ تھا اللہ اکبر اللہ سے کوئی معاملہ تھا جبریل آیا تھا دستخط لینے عزادارو سنو کا جملہ جیسے کہنا جبریل آیا تھا دستخط لینے اب حسین گھر نہیں آئے بی بی نے کہا مجھے بھیا چاہیے اماں میں مر جاؤں گی مجھے حسین چاہیے عزادارو جناب سلمان محمدی جناب حسین کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی بطول کا بیٹا تھا سر جھکا ہوا تھا رو رہا تھا دیوار تر تھی جو پرسا دینے آیا ہے دیوار تر تھی جناب سلمان نے سرکار حسین کو دیکھا سینے سے لگایا رو کر کہتا مر جاتا سلمان نہ روتا حسین نہ منظر دیکھتا عزادارو جیسے کہنا تو سرکار حسین فرماتے ہیں نانا ایسے کر مجھ سے سوال نہ کرنا مجھے گھر لے چل عزادارو حسین گھر آئے بی بی نے گلے میں بہیں ڈالی رسول نے پیشانی چومی ماں نے سینے سے لگایا سرکار مصطفیٰ نے عزادارو اس لیے سنے گا سرکار مصطفیٰ نے سوال کیا حسین جبریل کیوں آیا تھا حسین فرماتا ہے نانا آپ کو یاد ہے نا عالم زر میں نے آپ کے سر پہ تاج رکھا تھا ہاں حسین یاد ہے میں نے دستخط نہیں کیے تھے آج جبریل تجدید عہد کے لیے دستخط لینے آیا تھا جب کانا دستخط لینے آیا تھا رسول فرماتے ہیں حسین شرطیں مشکل تھی اللہ اکبر حسین شرطیں مشکل تھی حسین فرماتے ہیں نانا جو میرے اختیار میں تھی اللہ اکبر جو میرے اختیار میں تھی میں دستخط کرتا آیا اب عزادار مولا کا واسطہ دیکھنا مجھے ایک جانب سر اٹھا کر اب جس کا رونا پرسا دینا آپ کی مرضی ہے سیدہ آپ کے رومانس میں یہ رومال لے رونے والوں سے نہیں کہا کیسے کہا نا کہ نانا جس پہ میرا اختیار تھا میں دستخط کرتا رہا نانا اب مجھے دیکھنا نانا ایک دستخط کر ایسے بیٹھا ہوں نا آپ نے توجہ ہی نہیں کیا ستارو نانا دیکھا جہنم کی طرف نانا ایک دستخط کر ایسے بیٹھا ہوں رلا وہ رہا ہے ایک دستخط کر
ایسے بیٹھا ہوں اللہ جانے مانے کہ نہ مانے ازادار و تاریخ نے لکھا 3 مرتبہ حسین نے نانا کو دیکھا 3 مرتبہ سیدہ زینب کو آخری جملہ 3 مرتبہ سیدہ زینب کو دیکھ کر کہا اللہ جانے وہ مانے کہ نہ مانے اور میرا جوان ہائے ضرور کر لینا اللہ جانے وہ مانے کہ نہ مانے جب تیسری مرتبہ سیدہ زینب کو دیکھا بی بی سمجھ گئی فوراً دوڑی گلے میں باہیں ڈالی رو کر ایک جملہ کہا حسین تو رونا بند کر شام جانے زینب جانے شام جانے آباد رہو چادر جانے زینب جانے دور جانے